الرحیم. یہ جی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ تم پر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے جائیں. فی القتلی یعنی جو مقتول ہو گئے ہیں ان کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. ٹھیک ہے نا، ان کو قتل کیا جائے گا. اور اس طرح فمن عفی له من اخیہ شیء، ٹھیک ہے نا. تو اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے، اگر فمن عفی له من اخیہ شیء، کہ اگر قاتل کو معاف کر دیا گیا ہو مقتول کے وارث کی طرف سے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو معروف طریقے کے مطابق، ٹھیک ہے نا، یعنی خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اور اسے خوشلوبی سے ادا کرنا یہ قاتل کا فرض ہے. مطلب کہ مقتول کا جو وارث ہوگا وہ اچھے طریقے سے خون بہا کا مطالبہ کرے، اور جو قاتل ہے وہ کیا کرے، وہ اس کو معروف طریقے پر اس کو جو ہے نا، یہ قاتل کا فرض ہے. واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، ٹھیک ہے نا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، آسانی پیدا کی گئی. یہ بتاتا ہوں کیا مطلب کیا ہے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی پیدا کی گئی ہے. ورحمہ، اور یہ اس کی کیا ہے، رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذلک، اور اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، اب یہاں سے نا ایک اشکال ہوتا ہے. اشکال کیا ہوتا ہے جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ جناب آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کر دیتی ہے، مرد کا قتل کر دیتی ہے، تو کیا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس عورت کو؟ ٹھیک ہے نا، تو کیا اس عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ کہ الانثى بالانثى یہ جو تھا، اسی کو حضرت جو ہے نا دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا، کیا حضرت نے جس کا وہ جواب دیا یہاں پہ آپ دیکھیں. قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا. اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے. جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص تو لیا جاتا تھا لیکن اس میں ناانصافی یہ تھی. اچھا، یہ سمجھنا ذرا، یہ بات جو کریں کہ انہوں نے مختلف انسانوں کے جو درجے اپنے خیال میں کر رکھتے، ان کے لحاظ سے اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی آدمی قتل کر دیا تو ورثاء کو مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کے بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ چودھری نے کیا کر دیا، کسی جو ہے نا ماڑے آدمی کو قتل کر دیا، تو اب چودھری کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ کیا کریں گے، اس کے جو خاندان کا جو ماڑا آدمی تھا اس کو کیا کریں گے، قتل کر دیں گے وہ جا کے، جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو. چنانچہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا ہو تو مطالبہ یہ ہوتا کہ ہم قاتل غلام کے، ٹھیک ہے نا، بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے. اگر غلام نے قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں گے، غلام نے قتل کر دیا تو کہتے تھے کہ اور چودھری کو قتل کر دیا، تو اب وہ چودھری کہے گا کہ جناب جو اس کے وارث ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارا چودھری قتل ہوا ہے، تو اب کیا کریں گے، ہم جو ہے نا ہم اس کے برابر ہی کے بندے کو قتل کریں گے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اس طرح اگر قاتل عورت ہو اور مقتول مرد ہو تو کہا جاتا ہے کہ قاتل عورت کے بجائے قبیلے کوئی مرد قتل کیا جائے. اس کے بعد قاتل مقتول سے اوپر کے درجے مثلا قاتل مرد ہو تو قاتل کا قبیلہ کہتا ہے کہ ہماری کسی عورت کو قتل کر دو. یعنی برابر کیا ہونا چاہیے قتل کرنے کے لیے اس میں سے. اس آیت نے جاہلیت کے ظالمانہ رسم ختم کر دیا. اعلان کیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے اور کسی حال میں قاتل اسی لے جائے گا چاہے وہ مرد ہو یا غلام یا آزاد ہوگا. بات سمجھ آئیے. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ الحر بالحر، یہ اس ایک خاص ایک پرسپیکٹو کے اندر، ایک خاص کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ جناب وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ یہ ایسے کام کرتے تھے کہ جناب کسی بڑے آدمی نے چھوٹے آدمی کو قتل کر دیا تو اب وہ چھوٹے آدمی کے جو وارث ہیں نا وہ اس بڑے آدمی کو قتل نہیں کر سکتے، وہ اسی طرح کے اس کے خاندان کے کسی بندے کو پکڑیں گے تو اس کو قتل کریں گے. یا الٹا کام ہو گیا کہ چھوٹے آدمی نے کسی بڑے آدمی کو قتل کر دیا تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ تو فلاں خاندان کا ہوا ہے تو ہم بھی کیا کریں گے، ان کے چودھری کو جا کے ماریں گے. ٹھیک ہو گیا نا.
تو یہ چیز وہ نہیں تھی، کیا کرنا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وجہ سے وہ تھا. وہ کسی نے لکھا بھی ہے نا کہ اس میں سے وہ ایک کہتا ہے کہ جی میں کسی جگہ کے اوپر گیا، مذاق کے اندر ہی ایک وہ کی گئی کہ میں جو تھا اپنے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں چلا گیا، تو میں جس جو میزبان تھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جناب تم ایسا کرو کہ یہ گاڑی میں گزر رہے تھے، کہا کہ اپنا سر نیچے کر لو، سر نیچے کرو، سر نیچے کرو. کیوں سر نیچے کر لوں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے دشمنوں کا علاقہ ہے، یہ ہمارے دشمنوں کا علاقہ ہے جہاں سے ہم جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تمہارے دشمنوں کا علاقہ ہے نا، میرے تو دشمن نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے پچھلے سال ان کے مہمان کو قتل کیا تھا، ہم نے پچھلے سال ان کے مہمان کو قتل کیا تھا، انشاءاللہ یہ کیا کریں گے، اس سال ہمارے مہمان کو قتل کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ تم کیا ہو جاؤ، نیچے ہو کے جاؤ کہ ہم نے ان کا مہمان مارا تو یہ بھی کیا کریں گے، اب ہمارا مہمان ہی ماریں گے. تو اس وجہ سے کیا ہو گیا کہ یہ اس لیے، تو جس نے قتل کیا ہے بدلہ کیا ہوگا، بدلہ اسی سے لیا جائے گا، یہ نہیں کہ کسی اور سے بدلہ لے لیا جائے گا. اس لیے اب آگے کہتے ہیں وَلَكُمْ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے لوگو تمہارے لیے کیا ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو تمہارے لیے کیا ہے، قصاص میں تو کیا ہے، زندگی ہے. قصاص میں موت نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں قتل کر دینا، آج کل قانون بھی چل رہے ہیں کہ جی موت کو، قانون کو ختم کر دیا جائے. باقی دنیا میں ہے، پاکستان میں بڑا زور ہے کہ جی قتل کہ جو ختم ہو جائے تو جان چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے اس میں موت نہیں ہے بلکہ اس میں کیا ہے، زندگی ہے. کیوں؟ جب قصاص ہوگا، قتل مقتول کو قاتل کو قتل کیا جائے گا تو باقی لوگ کیا ہوں گے، بچیں گے اس چیز سے. لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو اس میں سے، تو تم امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے، یعنی پھر تم قتل نہیں کرو گے نا. لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب، اچھا جی، کہ تم میں سے، ٹھیک ہے نا، تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے، ان ترک خیرن، ان ترک خیرن، اور ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے، اور اپنے پیچھے وہ مال چھوڑ کے جانے والا ہو. ان ترک خیرن اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن، ایک آدمی جس کو موت کا وقت قریب آ گیا اور اس نے کچھ مال چھوڑا ہو، کیا چیز فرض کی گئی ہے، کتب علیکم، کیا، الوصیت، ٹھیک ہے نا، وصیت کرنا، یعنی ٹھیک ہے نا، وصیت کرنا کس کے لیے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے. یعنی جو بندہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے وہ وصیت کر کے جائے اپنے رشتہ داروں کے لیے، ان کے لیے جتنا بھی وہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب تو کیا وصیت کرنا کوئی فرض واجب ہے، یہ وصیت مال دینے کی، یہ تو فرض نہیں ہے کہ اس میں سے ایسی وصیت کر کے جانا، وہ تو وراثت کے مطابق تقسیم ہو جاتا ہے. ہاں کسی کے ذمہ فرض روزے رہتے ہیں، نمازیں رہتی ہیں، حج رہتے ہیں، وہ اس کی علیحدہ وصیت ہے. یہ کسی کو دینا مال جو ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا دیکھیے ذرا، یہ متقی لوگوں کے ذمہ حق ہے. اس کو حضرت جو ہے نا کیا بیان فرماتے ہیں، دیکھو ذرا سمجھو، اچھا اس آیت کو سمجھنا. یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں ہوئے تھے. یعنی سارا ترکہ مرنے والے کے لڑکوں کو مل جاتا تھا. پہلے کیا ہوتا تھا، لڑکا لے لیتا تھا سارا مال جو تھا. اس آیت نے یہ فرض کرا دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین، رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کس کو کتنا حصہ دیا جائے. بعد میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تا 14 تمام وارثوں تفصیل اور ان کے حصے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی. اس کے بعد جس آیت میں ذکر ہے وہ فرض تو نہیں رہی، البتہ کسی چیز میں کوئی حق ہو تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے. نمازیں آپ کی رہتی ہیں تو وصیت لکھ لیں، روزے رہتے ہیں تو وصیت کر دیں، قسم کے کفارے رہتے ہیں تو لکھ دیں، چھوڑے نہیں. مر گئے تو کیا کریں گے جا کے، شرعی نیچے جو ہے وارث نہیں ہے ان کے لیے اپنی طرح سے ایک تہائی، اور جو آپ کے وارث نہیں ہیں ان کے لیے آپ ایک تہائی تک کیا کر سکتے ہیں، کوئی وصیت بھی کر سکتے ہیں. جو وارث نہیں ہے آپ کا اس کے لیے آپ ایک تہائی تک فلاں مدرسے کو پیسہ دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں علاقے اس میں دے دو، فلاں آدمی کو دے دو جو وارث نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت بھی کی جا سکتی ہے. بات سمجھے؟ تو یہ اس وقت تھا کہ جب یہ وصیت اس وقت فرض تھی. بعد میں جب حکم سورہ نساء میں ادھر آ گیا تو پھر وہ یہ والی وصیت فرض نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ چیزیں جو تھیں اس میں سے، تو اس لیے دیکھنا پڑتا ہے قرآن کریم کے اندر سے کہ کیا کہ یہ حکم کب آیا تھا. یہ ہر اس کے لیے نہیں ہے، وصیت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، زندگی میں وصیت کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں سب کچھ. اچھا جی، اب کہتے ہیں جی آگے دیکھیے جی، فَمَن بَدَّلَهُ،
फमम बद्दलहु बाद मा समिअहु, तो जो शख्स फमम बद्दलहु, जो शख्स इस वसीयत को बदल दे, बाद मा समिअहु, उसको सुनने के बाद, यानी ठीक है ना, सुनने के बाद में तो तबलीग करेगा, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, तो उसका गुनाह उन लोगों पर होगा जो उसमें तब्दीली करेंगे। इन्नल्लाह समीउन अलीम, यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। मतलब जिस आदमी ने क्या कर दी है, कोई तब्दीली कर दी है, ठीक है ना, तो जिन लोगों इसमें कोई कमी बेशी करें उनके लिए वसीयत पर अमल करना जरूरी है, यानी ये जो वसीयत उस जमाने में होती थी। अब ये नहीं है, अच्छा ये वसीयत में ये चीजें नहीं होती बच्चों, फलां मेरा जनाजा पढ़ा है, फलां आदमी जनाजा पढ़ा है, ये कोई वसीयत को इस पर अमल करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह जो है ना, वो आ गया, तो उसमें से कहते हैं इन अल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला जाने वाला। फमन फमन खाफ मिन मूसिन जनफन, फमन खाफ मिन मूसिन, ठीक है ना। हाँ, अगर किसी शख्स को ये अंदेशा हो, ठीक है ना, फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लहा बैनहुम फला इस्मा अलैहि, के फमन खाफ मिन मूसिन, मूसिन का मतलब होता है वसीयत करने वाला। अच्छा, औ मूसिन क्या है, औसा यूसी ईसान फाहुआ मूसिन, मुंह से यूं था, मुकरमून की तरह था, तो मूसिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह नाकिस की गर्दानों में जाके। तो बस जिसको ये निशौक कोई वसीयत करने वाला मुंह से जनाफन, कोई तरफदारी कर जाएगा, औ इस्मन, और या कोई गुनाह की वसीयत कर जाएगा, ठीक है ना, गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, फासलहा बैनहुम, तो और वो जो बंदा है वो क्या करता है, फासलहा बैनहुम, उन मुतल्लिका आदमी के सुलह करवा दे, फला इस्मा अलैहि, उसमें कोई गुनाह नहीं है। मतलब ये कि जो वसीयत करने वाला है वो सरासर ज्यादती कर रहा है, तो कोई बंदा क्या कर लेता है, उसके इस्लाह के मामले से उन लोगों के दरमियान में सुलह करवा देता है, इस पे कोई गुनाह नहीं है। इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक कि अल्लाह ताला जो है बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। एक आदमी ने जो वसीयत की है, ठीक है ना, ना इंसाफी से काम ले, कुछ अच्छा समझा जाकर अपनी वसीयत में मरने से पहले तब्दीली करने पर आमादा कर दे, तो ये जायज है। एक आदमी की वसीयत करके जा रहा है कि फलां मेरे बेटे को आग कर देना, आप उसको समझाते हैं कि जनाब अली आप ऐसा करें, ये गलत काम है, आप ऐसा ना कीजिए, आग नहीं कर सकते आप जो है, तो जो वसीयत में तब्दीली करवा दी आपने, तो इसमें क्या नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, किसी को ज्यादती से बचाने की खातिर जो है तब्दीली करवाई जा सकती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अय्याम मादूदात, अय्याम मादूदात, ठीक है ना, ये क्या है, रोजे जो है तुम्हारे ऊपर जो फर्ज किए गए हैं, ये क्या है, ये सिर्फ गिनती के चंद रोज हैं। अय्याम मादूदात यानी गिनती के चंद, फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन, बस तुम में से जो शख्स मरीज हो, या औ अला सफरिन आई फी सफरिन है, ठीक है ना, आई अला सफरिन यानी क्या मतलब, या मुसाफिर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो दूसरे दिनों में उतनी तादाद पूरी कर ले। एक आदमी बीमार है या मुसाफिर था, रोजा नहीं रख सका था, तो रोज रमजान के बाद क्या करेगा, उसके बाद उसकी क्या कर ले, उतने दिनों की, ठीक है ना, ये उसमें से वो आ जाएगा, समझ गए बात को। तो इसमें से जो है ना, इसमें से आ गया, ठीक हो गया जी। तो मिन अय्यामिन उखर, उसमें से चंद दिनों के उसमें से इरादा से रोजे वगैरह उसको पूरी कर ले उसमें से। आगे कहते हैं वालल्लज़ीना युतीकूनहु, अच्छा जी, और वालल्लज़ीना युतीकूनहु, अब यहाँ पे एक और वो चीज आ रही है, नहीं उसमें से तब्दीली नहीं की जाए, उसमें से वो देखेंगे जो नाजायज वसीयत होगी उस पर अमल नहीं किया जाएगा। एक बंदा फौत हो गया है, तो जो उसकी नाजायज वसीयत है उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, जो उसकी जायज वसीयत थी तो वो तो एक वो हो जाएगी जितनी शरीयत ने उसको इजाजत दी है। तो वसीयत पे अमल जायज वसीयत पे अमल होता है, नाजायज वसीयत पे अमल नहीं होता, ठीक है ना। दुनिया में अगर किसी के साथ ज्यादती करता है वो अलग मसला होता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी अपनी जिंदगी में एक एक बच्चे को माल ज्यादा दे जाता है, एक बंदे को जानबूझ के बच्चे को महरूम करता है, कम करता है, तो उसको तो हम समझाएंगे, ठीक है ना। और जो है ना उसमें से, और ये भी याद रखो
کہ اپنے وارث کے لیے کبھی وصیت نہیں کی جا سکتی. یہ جو آج کل لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی میرا فلاں مکان فلاں بیٹے کو دے دینا, فلاں مکان فلاں کو دے دینا. تو شریعت کے اندر وارث کے لیے وصیت نہیں ہے, غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے, وہ بھی 1/3 تک جو ہے غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے 1/3 تک, اور وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی ہے. حدیث میں لا وصیت لوارث ہے کہ وارث کے لیے کیا نہیں ہے, وصیت کوئی نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے, تو اس میں سے اب دیکھیے جی وعلی الذین یطیقونہ, اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں تو کیا کریں, فدیتن طعام مسکین, تو ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کرتے ہیں. فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ, تو اچھا جی اگر فمن تطوع خیر لہ, جو اس کے علاوہ کوئی اور وہ کرنا چاہتا ہے, کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے کیا حق میں بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم, اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے, ان تصوموا خیر, یہ بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم کو سمجھ ہو اس بارے میں. اچھا اب یہ آیت کو بھی سمجھنا ہے. اچھا اس کو ظاہری طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں اس سے اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہے, ٹھیک ہے نا, بظاہر لگ رہا ہے اگر ایک آدمی روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو وہ پھر بھی کیا کر سکتا ہے, ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, صبح شام کا کھانا کھلا دے تو بس ٹھیک ہے, اس کی طرف سے کیا ہو جائے گا, یہ کافی ہو جائے گا. اور اگر روزہ رکھ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم جو سنتے رہتے ہیں وہ یہ سنتے رہتے ہیں کہ جناب علی فدیہ وہ بندہ دیتا ہے جو ساری زندگی اب کبھی روزہ رکھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہ رہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایسا بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کبھی بھی روزے نہیں رکھ سکتے, تو ایسا شخص کیا کر سکتا ہے, فدیہ دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا شخص فدیہ دے سکتا ہے. اب یہ اشکال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب حضرت اس کا جواب کیا دے رہے ہیں ذرا دیکھیے, کہتے ہیں شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تو یہ آسانی بھی دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے. ایک آدمی اس میں استطاعت تھی, وہ کیا کرتے, وہ روزہ نہیں رکھتا, وہ کہتا ہے چلو جی میں ایک مسکین کو صبح شام کو کھانا کھلا دیتا ہوں. بعد میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی جو آگے آ رہی ہے, اس آیت نے اس سہولت کو واپس لے لیا اور یہ حتمی حکم دے دیا گیا کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ ضرور رکھے. تام فدیہ کی سہولت ان لوگوں کے لیے اب بھی باقی رکھی جو نہایت بوڑھے ہوں اور ان میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہو کی امید بھی نہ ہو. تو فدیہ کون دیتا ہے, جس میں امید نہیں ہوتی ہے. فدیہ وہ آدمی نہیں دیتا جس کو امید ہے اور وہ کہتا ہے ابھی میں نہیں رکھی. مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں رمضان میں, 1-2 دن بیمار ہو گئے تو آپ کہتے ہیں چلو میں فدیہ دے دیتا ہوں. نہیں بھائی, آپ کے ذمہ فدیہ نہیں ہے. آپ جب ٹھیک ہوں گے رمضان کے بعد تو آپ نے کرنا ہے, وہ جو 2 روزے چھوڑے تو اس کے آپ نے قضا رکھنی ہے. یا ایک حاملہ عورت ہے وہ نہیں رکھ سکی, یا دودھ پلانے والی عورت تھی وہ نہیں رکھ سکی روزے, تو کہتے چلو جی فدیہ دے دیتے ہیں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں. یہ فدیہ قبول نہیں ہے. جب آپ استطاعت آپ میں موجود ہے, جب آپ ہوں گے, سردیاں آ گئیں, کچھ آ گئے تو آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے. ایسے ہی ایک آدمی ہے وہ گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا, اس کے لیے مشکل ہے بہت زیادہ, وہ نہیں, وہ اس کی جان کو خطرہ ہے. لیکن سردیوں کے اندر روزہ اس کا چھوٹا ہے, 10 گھنٹے کا روزہ, 11 گھنٹے کا روزہ, وہ رکھ سکتا ہے. تو ایسا آدمی بھی فدیہ نہیں دے گا, ایسا آدمی کرے گا اس کی قضا کرے گا ان روزوں کی. اس میں سے جیسے شوگر کے کچھ مریض ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن سال میں کچھ دنوں کے اندر وہ روزے رکھ سکتے ہیں, تو وہ روزوں کی قضا کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دیں اس میں سے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے آگے دیکھیے, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جی وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ پھر کے حکم سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں کیا کیا, قرآن کو نازل کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا ہے, ہدی للناس, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وبینات, ٹھیک ہے نا, اور کیا ہے, واضح نشانیوں والا, وبینات من الہدی, ٹھیک ہے نا. اور ایسی روشن جو ہے نا نشانیوں کا حامل ہے, من الہدی, جو کہ کیا ہیں, جو سیدھا راستہ دکھاتی ہیں, یعنی منزلہ وہی نات من الہدی والفرقان, اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے. فرقان کا میں نے معنی بتایا تھا نا کہ فرقان کیا مطلب ہے, جدا کرنے والا, حق اور باطل کو جدا کرنے والا. فمن شہد منکم الشہر, اب آ گیا دیکھو حکم آ گیا, فمن شہد منکم الشہر, بس جو شخص بھی تم میں سے کیا پائے, روز اس مہینے کو پائے, فل یسمہ, لی یسمہ تھا, اچھا لی یسمہ میں نے بتایا امر ہے, لی یسمہ تھا. جب اس کو ملاتے ہیں پیچھے کے ساتھ تو اس میں سے کیا کر دیتے ہیں, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, شکل فائل کو فعلن بھی پڑھ لیتے ہو, تو فل یسمہ, تو اصل میں فلی یسمہ تھا. تو پس تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے, فل یسمہ, تو وہ کیا کرے,
اس میں یعنی اس میں ضرور روزہ رکھے. ومن کانا مریضن او علی سفر، تو جو مریض ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کے علاوہ گنتی چاہیے وہ کیا کر لے، اس کے علاوہ روزے رکھ لے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے. ولتکملوا العدۃ، اور یہ کیوں حکم کیوں کیا گیا، ولتکملوا العدۃ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے تمہارے جو اس میں کیا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم کیا کرو، گنتی پوری کر لو. ٹھیک ہے نا، تاکہ تم کیا کر لو، روزوں کی گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی تکبیر کہو، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو. ٹھیک ہے نا، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس میں سے. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کس بات کے اوپر کہ جی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور اس میں سے جو ہے نا، تو تمہیں جو اس نے جو تمہیں راستہ دکھایا ہے، جو تمہیں ہدایت دی اس پہ، اور تم اس پہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، یہ اللہ نے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے کمال کی جو ہے نا، ایسی دل کو تسلی دینے والی آیت ہے، ایسی کمال کی. دیکھیں ذرا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب اے پیغمبر، اذا سألک، جب سوال کریں آپ سے، کون، عبادی، میرے بندے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا کہ کہتے اذا سألک عباد، ٹھیک ہے نا، کہ جب آپ سے کیا کریں، سوال کریں، بندے آپ سے سوال کریں. اللہ نے وہاں پہ بھی کیا کہا، عبادی، نسبت کس کی طرف کی ہے، میرے بندے جب آپ سے کیا کریں، سوال کریں. دیکھو کتنا بڑا تعلق کی ایک علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا کہ جی اس میں سے اپنا بندہ جو ہے شمار کیا. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا میرے یہ فلاں ہیں، تو میرے جب بڑا آدمی کو کہتا ہے نا، کہتا ہے جناب یہ تو کیا ہیں، میرے اس میں سے ہیں، یہ تو میرے ساتھ ہیں، یا میرے بندے ہیں. اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ فلاں آدمی نے کیا کیا آپ کو، ایسے کہا ہے. کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب اے پیغمبر آپ سے سوال کریں میرے بندے، انی، میرے بارے میں، ٹھیک ہے نا، تو آپ ان سے کہہ دو فَإِنِّي قریب، ٹھیک ہے نا، تو میں کیا ہوں، ٹھیک ہے نا، فَإِنِّي قریب، میں اس کے اتنا قریب ہوں. کیسے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے کہ اجیب دعوت الداعی، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، جب پکارنے والا جو ہے نا مجھے کیا کرتا ہے، مجھے جو ہے کیا پکارتا ہے، اجیب. ٹھیک ہے نا، تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. یا یہاں پہ حضرت نے فرمایا کہ اس کی پکار سنتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اجیب یعنی اس کی پکار کو سننے سے مراد یہی ہے. اچھا، یہاں پہ اجیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا کر دیتے ہیں، اس کی پکار کا وہ ملتا ہے اس میں سے. کتنا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، مطلب آپ کی بات کیا ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی. تو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اصل میں دعانی تھا کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ بھی لی یستجیبو تھا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر بھی ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. یہ جو ہے نا وہ آگے اس میں سے. باقی یہ پھر اب آگے روزوں کی جو ہے، رمضان میں جب روزے فرض ہوئے تھے اس وقت کیا تھا، کیا حکم تھا، پھر بعد میں کیا ہو گیا حکم، یہ بات لمبی ہے تھوڑی سی، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں کریں گے.